السلام علیکم، میں ہوں فاضل سجاد۔ ناظرین، اس وقت آپ کی توجہ ایک انتہائی امپورٹنٹ کیس یا انتہائی امپورٹنٹ معاملے پر مبذول کرانا میری اس وقت کوشش ہوگی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو اس پر فوکس کرنا ہوگا۔ اب دیکھیں، ایک دم سے ٹویٹس آنا شروع ہوئے کل، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے ایک ویڈیو میسج بھی جاری کر دیا۔ معاملہ ہے شاتم رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے سلمان رشدی کے حوالے سے ایک پرانا انٹرویو تو 10-15 دن گزر چکے ہیں، جس کے بارے میں کلیئرنس دے چکے ہیں عمران خان صاحب، اور وہ بتا چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ان کے جو جذبات ہیں وہ جو بتاتے ہیں وہ اسی پہ قائم ہے، اور انہوں نے جب انٹرویو دیا تو انہوں نے پروسیجر کے حوالے سے بات کی تھی۔ عمران خان صاحب نے یوٹیوبر سے ملاقات کی، اس میں بھی بتایا کہ میں نے پروسیجر کے حوالے سے بات کی تھی، اور کیونکہ جب ہمارے یہاں سری لنکن کو مارا گیا، عمران خان صاحب نے بتایا، وضاحت کی کہ جب ہمارے یہاں سری لنکن کو مارا گیا تھا تو پوری دنیا سے بہت زیادہ پریشر آیا تھا، عالمی پریشر کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمس ہوئی تھی، تو اپنے غیر ملکی انٹرویو میں انہوں نے پروسیجر کے حوالے سے بات کی تھی کہ اس طرح سے کوئی بھی اٹھ کر کسی کو توہین مذہب یا توہین رسالت کا ملزم یا مجرم قرار دے کر مار دے، اس کا پروسیجر ایک سیٹ ہونا چاہیے جیسے کہ ہمارے ملک کے اندر ہے۔ یہ انہوں نے اپنے اس انٹرویو میں کہا تھا، اور اس کی وضاحت بھی وہ دے چکے ہیں، لیکن ان کے بیانات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے مین اسٹریم میڈیا، جو کہ کمپرومائز کر چکا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو کچھ حکومت کہے گی وہ اسی پہ چلے گا۔ اعلانیہ غیر اعلانیہ فنڈز بے تحاشا نوازشات اس میڈیا پر ہو رہی ہیں۔ سو کل ہم نے ایک سلسلہ دیکھا کہ ایٹ ونس ٹویٹس آنا شروع ہو گئے صحافیوں کے ٹویٹس، اور ان کالم نگاروں کے کہ جن کے کالمس بھی شاید وہ یا ان کے گھر والے ہی پڑھتے ہوں، انہوں نے بھی اسی حوالے سے ٹویٹس کرنا شروع کر دیے، اور ان سارے ٹویٹس کا سلسلہ ایک دم سے سٹارٹ ہوا، اور اس کے بعد فضل الرحمان، شاطرانہ دماغ کے مالک فضل الرحمان کا ویڈیو میسج سامنے آ گیا۔ وہ عمران خان کی سٹیٹمنٹ کو سلمان رشدی کے حوالے سے جو ہے اس کو اپنے ہی انداز سے بیان کر رہے ہیں اور لوگوں کو اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو مانا کہ پاکستان پر عالمی پریشر آ رہا ہے، اور وہ ان کا یہ کہنا ہے، خاص طور پر حکومت اور اس کے میڈیا کا بھی یہی کہنا ہے، اقوام متحدہ سمیت سارے ممالک اور یہ ساری تنظیمیں عمران خان کے پیچھے اس لیے سپورٹ کری کہ انہوں نے سلمان رشدی کے حوالے سے پازیٹیو رسپانس دیا تھا۔ ایسا نہیں ہے، جو دہشت گردی کا پرچہ کیا گیا عمران خان پر، ساری تنظیمیں اوورسیز پاکستانیز اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے لوگ اس پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ویسے بھی لوگ چور اور کرپٹ حکمرانوں کی نسبت ایک کرزما رکھنے والے عمران خان کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ انٹرنیشنلی یہ طے شدہ بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن اب یہ جو کل ہوا ہے، اس کا پرپس کیا، تحریک انصاف کو اس کو کس طرح سے نوٹس لینا ہے، اس کا مقصد خدا نخواستہ میری اس ویڈیو کا مقصد کوئی ہائپ کریٹ کرنا نہیں ہے، میری اس ویڈیو کا مقصد کچھ اس طرح سے پھیلانا نہیں، لیکن ہمارے 2 سے 3 پاکستانی ویل انفارمڈ رپورٹرز، اینکرز، یہ اپنے یوٹیوب چینلز پہ، فیس بک پہ اور ٹویٹر پر یہ رپورٹ کر چکے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کیا گیا ہے لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے، اس لیے کیا گیا ہے تاکہ عمران خان کو قتل کروایا جا سکے مذہب کے نام پر، سلمان رشدی کے لیے نرم گوشہ رکھنے کے حوالے سے۔ ابھی یا تو یہ انہوں نے پلان کر لیا ہے کہ کوئی قاتل تیار ہے اور اس نے یہ حرکت کرنی ہے، یا پھر یہ اکسا رہے ہیں پبلک کو کہ ان میں سے کوئی اٹھے اور اس حوالے سے انہیں قتل کر دے۔ ابھی تک رپورٹرز کے پاس بھی یہ کنفرمیشن نہیں کہ ان دونوں میں، ابھی تک یہ کنفرمیشن رپورٹرز کے پاس، اینکرز کے پاس بھی نہیں کہ ان میں سے کیا معاملہ ہے، لیکن معاملہ یہی ہے کہ عمران خان کی جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ اور کسی طرح سے عمران خان کو یہ ہرا نہیں پا رہے۔ دہشت گردی سارے مقدمات ایک کے بعد ایک مقدمہ، اچھا انہیں انوالو کیا جا رہا ہے عدالتوں میں، وہ اگر ایک عدالت میں آتے ہیں پھر دوسری میں جائیں گے، پھر مزید ان پہ کیسز کیے جا رہے ہیں، اور پلاننگ بھی یہ کہ 31 اگست کو بھی ایک گھناؤنا کھیل انہوں نے کھیلنا ہے، جس کے حوالے سے ایک اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کروں گی کہ 31 اگست کے حوالے سے بھی انتہائی خطرناک پلاننگ یہ لوگ کر چکے ہیں کہ عمران خان اگر آتے ہیں کورٹ تو انہوں نے کس طرح سے انہیں اریسٹ کرنا ہے یا اس سے پہلے کیا کرنا ہے، تو یا وکلا کو کس طرح سے ان کے خلاف استعمال کرنا ہے، اور کیا اور کتنی گندی حرکت اس وقت کی جائے گی، یہ پلاننگ بھی ہو چکی ہے۔ لیکن اس وقت اس سے بھی امپورٹنٹ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی جان کو سچ میں شدید خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ لوگوں نے عوام کو جو کل سے ٹویٹس آئے ہیں صحافیوں کے، جو واٹس ایپ پہ چلتے ہیں، مریم نواز کے، اور سارے میڈیا ہاؤسز ان کے صحافی، ایون کہ وہ کالم نگار جو میں پہلے بھی بتا چکی کہ جنہیں شاید کوئی پڑھتا بھی نہ ہو، وہ بھی اسی حوالے سے ٹویٹس کر رہے ہیں۔ پھر فضل الرحمان کو جو انہوں نے ویڈیو میسج دیا، ایک دم سے بیٹھے بٹھائے اٹھ کے آ گئے اور ویڈیو میسج دیا، اور اس کو وائرل کیا جا رہا ہے، بوسٹنگ پہ لگا ہوا ہے، اسپانسرڈ لکھا ہوا آ رہا ہے۔ آپ جب اپنی نیوز فیڈ کھولتے ہیں فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ، آپ کہیں پہ بھی دیکھتے ہیں تو وہ وائرل کیا جا رہا ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی ایجنٹ ہے یہ عمران خان، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ غیر ملکی ایجنٹ ہے، اسی لیے اس کو سپورٹ کریں پاکستان میں، اور عالمی طور پر بہت پریشرائز کیا جا رہا ہے پاکستان کو کہ عمران خان کو اس طرح سے پریشرائز نہ کیا جائے، عمران خان پہ کیسز نہ کیے جائیں، کیونکہ یہ سلمان رشدی کے لیے بہترین الفاظ استعمال کر کے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان جب تھے
تو عمران خان نے خاتم النبیین، اس وقت جو آپ کوئی بھی ایپ دیکھیں، کوئی بھی بلڈنگ دیکھیں، وہاں یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ عمران خان کا ہی کارنامہ ہے۔ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر انہوں نے اس حوالے سے، اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو بات کہی، اور اس کے بعد اسلاموفوبیا کے حوالے سے ایک دن مختص کیا گیا، یہ بھی عمران خان ہی کا کریڈٹ ہے۔ اور پھر ایک شخص جو بار بار بتا چکا ہے کہ وضاحت دے چکا، وہ کس کانٹیکس میں بات کر رہا تھا، اس نے ایک پروسیجر کی بات کی، اس نے یہ بتایا کہ آپ کے ملک میں یہ قانون ہونا چاہیے کہ اس طرح سے جو توہین مذہب کرنے والا ہے، توہین رسالت کرنے والا ہے، اس کے ساتھ کیا قانونی طور پر کیا کیا جائے۔ برکھا دت کو عمران خان نے آج سے بہت سال پہلے انٹرویو دیا تھا، اگر آپ لوگ دیکھیں تو انٹرنیٹ پہ موجود ہوگا۔ برکھا دت کو اس وقت انٹرویو دیا تھا جب عمران خان نے اس تقریب میں شرکت سے انکار کیا تھا جہاں سلمان رشدی نے موجود ہونا تھا۔ اس وقت عمران خان کا توتی دنیا میں بولتا تھا اس وقت بھی، اور لوگ منتظر تھے عمران خان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، لیکن عمران خان نے وہ فنکشن اٹینڈ کرنے سے اس لیے انکار کیا تھا کہ وہاں سلمان رشدی ہوگا، اور وہ اس کے ساتھ وہ اسٹیج شیئر نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ عمران خان نے اس وقت بھی برکھا دت کو یہی بتایا تھا کہ اس نے مسلمانوں کو ہرٹ کیا۔ باقی دنیا شاید نہیں جانتی، لیکن یہ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوا، اس کو پتا تھا قرآن پاک کے حوالے سے مسلمانوں کے جذبات کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مسلمانوں کے جذبات کیا ہے۔ اس کے باوجود اس نے یہ حرکت کی، یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ میرے بارے میں جو بولتا ہے میں اس پہ ریاکشن بھی دوں۔ یہاں تک یہ بات برکھا دت کے ساتھ سالوں پہلے عمران خان کر چکے ہیں، اور ابھی بھی جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا اس میں بھی انہوں نے پروسیجر کی بات کی تھی کہ جو پروسیجر ہونا چاہیے کسی بھی ایسے شخص کا جو توہین کسی بھی مذہب کی، یا خاص طور پہ اسلام میں جو توہین مذہب ہے یا توہین رسالت، اس حوالے سے تو ہمارے ملک، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں جیسے قانون موجود ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے، لیکن اب اس کو توڑ موڑ کے استعمال کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ عمران خان کی جان ختم کروا دی جائے، قتل کروا دیا جائے، پبلک کو اشتعال دلایا جائے، کوئی اور ممتاز قادری بنایا جائے، کوئی اس قسم کا فائدہ حاصل کیا جائے، کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے عمران خان کو راستے سے ہٹانے کا۔ تحریک انصاف کو اس حوالے سے سیکیورٹی لیبس ہم بار بار دیکھ رہے ہیں، تحریک انصاف اس معاملے میں بہت نکمی ثابت ہوئی ہے، اور لعنت دو حکومتیں ہونے پر خیبر پختونخوا میں بھی حکومت ہے، پنجاب میں بھی حکومت ہے، لیکن نہ تو وہ تمام دہشت گرد، وہ تمام یہ سو کالڈ لیڈر کہ جن کے اوپر قتل کے مقدمات ہیں، صحیح اصل مقدمات ہیں، نہ تو پنجاب میں ان کے خلاف کچھ ہو سکا، جنہوں نے 25 مئی میں اتنا کچھ کیا ان کے خلاف بھی کچھ نہیں کر سکی۔ ایسے میں تحریک انصاف کو عمران خان کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے بہت زیادہ پریکاشنری میجرمنٹ لینے کی ضرورت ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ضرور شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ۔ اللہ حافظ۔